السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کھیل ختم پیسہ ہضم، تماشا ختم ہونے جا رہا ہے اور تماشا کرنے والوں نے بتا دیا ہے کہ جی ختم۔ جو اپنا حصہ سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے، اور اس کے بعد کھیل نیا چالو ہوگا، نیا کھیل شروع ہوگا۔ عمران خان صاحب نائل ہونے جا رہے ہیں جون میں، زیادہ سے زیادہ جولائی کے ابتدا میں، آغاز میں، یعنی 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اندر عمران خان صاحب کی کہانی جائے گی مک، اور پھر نواز شریف صاحب کی ہو جائے گی واپسی۔ عمران خان صاحب کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں گرفتار، دڑا دڑ تیزی کے ساتھ گرفتار ہو رہے ہیں۔ جو بچ گئے تھے، جن کو عمران خان صاحب نے مذاکرات کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، جو ایکٹیو نہیں ہو رہے تھے، ان کا بھی پتہ نہیں چل رہا، ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے وہ لاپتہ ہو گئے۔ پرویز خٹک اور اسد کیسر صاحب۔ جہانگیر ترین صاحب نے، وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تھی۔ اس پولیٹیکل انجینئرنگ میں جہانگیر ترین صاحب نے اپنے سردھڑ کی بازی لگائی تھی۔ سردھڑ کی بازی، پیسہ، جہاز، وقت، صحت کا خیال نہیں رکھا، موسم کا خیال نہیں رکھا، کچھ نہیں۔ جہانگیر ترین صاحب سے اس وقت بھی جب ہماری بات ہوتی تھی، وہ کہتے تھے میرا ایک ٹارگٹ ہے سائیں، ایک ٹارگٹ ہے میرا، خان کو وزیر اعظم بڑھوے صاحب بنا دیا۔ اور اس کے بعد خان نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی تاریخ ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے ریورس انجینئرنگ، عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہتے ہیں، لیکن جہانگیر ترین صاحب ظاہر ہے اس انتظار میں تھے، بدلہ لے نہ لے لیکن کم از کم اپنے آپ کو تو وہ کیا کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا اپنی کہ جی میں ہوں، تو وہ یہ احساس دلوائیں گے۔ تو وہ ایکٹیو ہو گئے ہوئے ہیں، جہاز ان کا چل رہا ہے اب، کبھی لاہور کبھی اسلام آباد چکر لگ رہے ہیں۔ اور تحریک انصاف کے لوگ سب سے زیادہ جہانگیر ترین سے رابطے میں ہیں، سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے آج ایک سینئر لیڈر سے گپ شپ ہوئی، وہ کہتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے زیادہ بنسبت اس کے، ان کے لیے زیادہ جہانگیر ترین خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ ان کے لیے کیا کہتے ہیں سوٹیبل ہوں گے۔ تو بہرحال عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ فواد چودھری صاحب وہ الگ سے کوشش کر رہے تھے کہ جی وہ سب کو اکٹھا کروں۔ فواد چودھری صاحب کا بنی تو بنی، ہم سندھی میں کہتے ہیں بنی تو بنی نہ دال مانی گھڑی، یعنی کام بنا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بیٹھے رہیں گے، یا پھر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ چل پڑیں گے، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ ان کے تعلقات کوئی خراب نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترین صاحب اگر لوگوں پر احسان کرتے ہیں تو لوگوں اچھے برے وقت میں جو لوگ ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں ان کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب جہانگیر ترین صاحب کو اور ان کے خاندان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے، ان کے بزنسز کو ایسی تیسی پھیرنے پر تلے ہوئے تھے کہ جی ان کو نہ میں بزنس کرنے دوں گا، نہ ان کے میں ملز چھوڑوں گا، کچھ بھی نہیں، مطلب لگایا ہوا تھا شہزاد اکبر صاحب کو اور باقیوں کو پیچھے جہانگیر ترین پہ۔ تو اس وقت بھی فواد چودھری صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے، انہوں نے کہا تھا۔ تو ترین صاحب کو یہ یاد چیزیں رہتی ہیں۔ تو بہرحال لیکن فواد چودھری صاحب ابھی تو کوئی اپنا حساب کتاب لگا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کر کے آ گئے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی اسد کیسر اور پرویز خٹک سے بھی ہمارا رابطہ ہے، ان دونوں نے تردید کر لی۔ اسد عمر کے لیے کہا کہ جی اس سے بھی ہمارا رابطہ ہے، ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال رہے ہیں، ملک حل نکال رہے ہیں۔ فواد ظاہر ہے عمران خان صاحب کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، سیاست چھوڑنے کا یا سیاست سے بریک لینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ تو ایک الگ سے تاثر جا رہا تھا کہ فواد چودھری کوئی پی ٹی آئی کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف ایک، یا پی ٹی آئی کے اوپر مائنس عمران خان پی ٹی آئی کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ سب نے تردید کر لی۔ تو تردید کرنے والے جو رہا تھے، جن کو گرفتار کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی تھی، پرویز خٹک اور اسد کیسر صاحب، وہ پتہ چلا کہ وہ لاپتہ ہیں۔ اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ اب پہلے جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اٹھائے گئے۔ پرویز الہی صاحب کا اٹھایا جانا جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ اصل میں عمران خان صاحب کو اپریل 2022 کے بعد جو زندگی ملی وہ پرویز الہی صاحب نے دی تھی۔ پرویز الہی صاحب نے پی ٹی آئی کا ساتھ دے کر کمٹمنٹ کی تھی پی ڈی ایم کے ساتھ، آصف زرداری کے ساتھ، کہ جی ٹھیک ہے آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ مسلم لیگ نون راضی ہو گئی تھی، وزیر اعلیٰ بنا دیں، وزیر اعلیٰ۔ انہوں نے ادھر وعدہ کر کے عمران خان صاحب کا ساتھ دے دیا تھا، وہاں سے گیم ہو گئی خراب۔ وہاں سے عمران خان صاحب جو بالکل ختم ہو چکے تھے اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے۔
اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جی پنجاب میں 2 الیکشن ہوئے، جو پھر اس کے بعد 63 ہے تو بعد میں آتا ہے نا، چیف جسٹس صاحب کی تو انٹری بعد میں ہوتی ہے۔ تو اصل بات جو ہے، جو پرویز عمران خان صاحب کو اسٹرانگ کیا وہ پرویز الہی نے کیا۔ تو اگر کسی کو 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب کے لیے شدید غصہ ہے، معافی نہیں ہے، تو ان کو پرویز الہی کے اوپر اس سے زیادہ غصہ ہے۔ تو پرویز الہی صاحب کی جو گرفتاری جس حالت میں جس طریقے سے ہوئی ہے، 76 سال کے بابے ہیں وہ، جس طرح گھسیٹ کر ان کو لے کر جایا گیا ہے، گھسیٹ نہیں ہے نا، دھکے دے کر لے کر جانا، گاڑی کے شیشے توڑ کر، بلکہ پتہ یہ چلا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں 29 اپریل جب ان کے گھر پہلا چھاپہ مارا گیا تھا، دروازہ توڑا گیا تھا بختر بند گاڑی سے، تو اس کے بعد سے شجاعت حسین صاحب کے گھر میں ان کے بیڈ روم میں چھپے ہوئے تھے، اور جب 4-5 بار کارروائی ہوئی ہے بیڈ روم میں بھی بیڈ کے نیچے جا کر چھپ جاتے تھے۔ اور اب بھی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ ہوئی ہے گاڑی سے، گاڑی میں خواتین تھی، پرویز الہی صاحب گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اپنے اوپر چادر ڈال کر جا رہے تھے۔ میں نے گزارش کیا تھا نا کہ برقع پہن کر مجھے لگا کہ وہ جا رہے ہیں، کیونکہ فیملی کے ساتھ نکل رہے تھے نا، تو فیملی کے ساتھ بندہ ظاہر ہے آڑ لے کر نکلتا ہے خواتین کی، جس کو مفرور ہونا ہوتا ہے، بھاگنا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پیچھے والی سیٹ پر چادر اپنے اوپر لپیٹ کر لیٹ کر جا رہے تھے کہ یہ چوکی نکل جاؤں، اس کے بعد ڈاکو ڈاک گاڑی جائے گی اور گلگت جائیں گے۔ ان کے ڈرائیور نے کہا کہ گلگت جائیں گے، جا رہے تھے گلگت جا رہے تھے، آرڈر تھا گلگت جائے۔ وہاں پر وہ جو گلگت میں کی حکومت ہے وہ ظاہر ہے وہاں پر اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پناہ دے دیتی، پھر بیٹھے رہتے وہاں پر۔ تو بہرحال جو صدر ہے مسلم پی ٹی آئی کے پرویز الہی صاحب، انہوں نے اپریل میں جو عمران خان کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد پھر عمران خان نے پنجاب واپس لے لیا، 2 الیکشن جو جیتے، ایک الیکشن 25 قومی صوبائی اسمبلی کا حلقہ جس میں سے 20 عمران خان صاحب جیت گئے تھے، پھر 17 قومی اسمبلی کے حلقوں میں عمران خان صاحب پنجاب والے سارے حلقے سوائے ملتان کے جیت گئے تھے، کے پی کے حلقے جیت گئے تھے۔ تو پرویز الہی نے عمران خان صاحب کو دوبارہ سونامی بننے کا موقع دیا تھا۔ تو پرویز الہی صاحب بہرحال بڑی لمبی کہانی ہے، پرویز الہی صاحب پر غصہ ان کا بہت زیادہ ہے، جن کا بھی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا تھا، پھر ترین صاحب پر بھی آتا ہوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف مقدمات کرپشن کے تو بہت زیادہ ہیں، بتھیرے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کی کرپشن کی انی ڈلی ہوئی ہے۔ مونس الہی کے لیے کہا جاتا ہے کہ مونس الہی صاحب اتنا پیسہ باہر لے گئے ہیں جس کی سوچ ہے، مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ 6-7 ماہ 1 سال کے اندر کوئی اتنی کرپشن کر سکتا ہے۔ وہ جو واقفان حال ہے وہ بتا رہے ہیں، تو چیزیں ظاہر ہیں سامنے آ رہی ہیں۔ محمد خان بھٹی نے جتنے انکشافات کیے ہیں، اگر وہی 50% ٹھیک ہیں تو سوچیں کہ کتنے بڑے کانڈ ہوئے ہوں گے پنجاب کے ساتھ۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی کرپشن کے بہت زیادہ مقدمات ہیں۔ این سی اے کا جو 190 ملین پاؤنڈ والا اسکینڈل ہے وہ تو پڑا ہی پڑا ہوا ہے۔ باقی توشہ خانہ کے جتنی مطلب جو منصوبہ ادویات کا منصوبہ ہو، کرونا کے معاملات ہوں، جو تقرریاں تبادلے جو معاملات ہوں، پیسہ ہی پیسہ گیا اس میں نا۔ تو خان صاحب کے اوپر کرپشن کا جو اس وقت جو بڑا مقدمہ ہے وہ ہے جو مشہور زمانہ القادر ٹرسٹ، اور اصل نام این سی اے 190 ملین پاؤنڈ۔ اس میں خان صاحب کو بلا لیا گیا ہے 7 جون کو۔ اب میں نے ممبو شمبو مارا جب ادھر ادھر کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اکتوبر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، طے ہے یہ اکتوبر میں انتخابات یا نومبر میں میکسیمم۔ اچھا اکتوبر میں انتخابات، عمران خان کی اہلیت یہیں کھڑی ہوئی ہے، نواز شریف نااہل نہیں ہوئے، چیف جسٹس صاحب اہل نہیں ہوئے واپس، چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے حکومت کو سنے بغیر انتخابات کی تاریخ دے دی، جنہوں نے 63A کی تشریح کر کے عمران خان صاحب کو پنجاب دے دیا، جو ایک طرح کے بینچز بناتے ہیں۔ تو ان چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ہوئے انتخابات کیسے ہوں گے؟ تو اب جو کہانی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ٹرائل ہیں کرپشن والے وہ تو چلیں گے، لیکن جو 9 مئی کے معاملات ہیں وہ اسپیڈی چل رہے ہیں۔ اس میں عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے اسپیڈی ٹرائل ہو آرمی ایکٹ کے اندر، اور عمران خان صاحب کو صرف نااہلی نہیں سزا ہوگی، اور وہ بھی بدترین، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور کیپٹل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ معاملہ بہت بڑا ہے، واردات بہت بڑی تھی۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو وہاں سے ہو جائے گا۔ تو پھر سوال تھا کہ چیف جسٹس صاحب یہ معاملہ ظاہر اپیل میں تو جائے گا نا، اپیل کا رائٹ تو ہوگا سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں۔ تو کہا گیا چیف جسٹس صاحب اب ان معاملات میں نہیں پڑھیں گے۔ اچھا جی چلے نہیں پڑھیں گے، عمران خان کو نااہل کر دیا۔ نواز شریف صاحب
کی اہلیت کے بغیر نون لیگ کہتی ہے انتخابات ہم انتخابات نہیں کرنے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے ہم انتخابات، حکومت میں بیٹھی ہے نون لیگ بھائی، تو کیا کریں گے؟ تو نواز شریف صاحب کی اہلیت موجودہ چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ہوئے واپس آ سکتی ہے۔ بھائی کیسے آ سکتی ہے؟ چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی کا بینچ بنا دیں گے۔ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ انہوں نے نہیں انفیلڈ آنے دیا، انہوں نے اس کو روک رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر 8 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے، اس پر بھی 1 ہفتے کے بعد سماعت ہونی ہے، تو کہا گیا کہ جی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہو گیا سارا کچھ۔ چیف جسٹس صاحب دلیل دیا گیا مجھے کہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے 14 مئی کے انتخابات پر جو نظر ثانی کی درخواستیں شروع کی تھی، سماعت شروع کی تھی، تو تاثر یہ آ رہا تھا نا کہ چیف جسٹس صاحب وزیر اعظم صاحب کو توہین عدالت میں گھر بھیج دیں گے، تو چیف جسٹس صاحب وہ مقدمہ سن ہی نہیں رہے۔ جتنا ارجنٹ مقدمہ وہ ہے، انتخابات 14 مئی کو ہونے تھے، نہیں ہوئے، آئین کہتا ہے 90 دن میں ہو، اور نہیں ہوئے تو توہین عدالت ہو گئی ہے، تو عدالت کا فیصلہ تھا، تو کیا چیف جسٹس صاحب ادھر جا رہے ہیں؟ میرا جواب تھا نہیں۔ سماعت پہ کیا ہو رہا ہے؟ سماعت بالکل ٹھڈی ٹھار سماعت ہے۔ تو جو لوگ چیزوں کو قریب سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بس اس سے سمجھ جائے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی جو اپیل آئے گی، وہ اپیل میں چیف جسٹس صاحب کو اچھا سا پیارا سا بینچ بنا دیں گے، ہم خیال بینچ نہیں ہوگا۔ نواز شریف صاحب ویسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے مریم نواز جو ہیں وہ ویسے بھی بری ہو چکی ہوئی ہیں، سزا والا معاملہ ویسے بھی نواز شریف کے پاکستان آتے ان کو ضمانت مل جائے گی، جیل جانا نہیں پڑے گا، تو معاملات بڑے سیدھے ہو رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ لیکن اب اصل جو چیز ہے، عمران خان نائل ہو گئے، نواز شریف کی اہلیت آ گئی، انتخابات ہو گئے اکتوبر میں، سارا کچھ ہو گیا، لیکن پی ٹی آئی سے جو نکلنے والا مال غنیمت ہے وہ کون اٹھائے گا؟ وہ کس طرف جائیں گے؟ تو اس کے لیے میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے اندر وہ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کی سازشی تھیریز یا پروپیگنڈا یا پھر غدار اور پھر میر جعفر، میر صادق، پھر 9 مئی والے واقعات میں لوگوں کو اکسانا، بھڑکانا، اس طرح کے واقعات کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، جو اس میں نہیں ملوث، ان لوگوں کے لیے جہانگیر ترین صاحب نے اپنی چھتری کھول دی ہوئی ہے کہ آئیں ادھر، اگر کوئی ادھر قابل قبول نہیں بھی ہے اس سارے تمام معاملات کے باوجود تو وہ میں سنبھال لوں گا، آپ میرے پاس آ جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ پرویز خٹک اور اسد کیسر وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ جی ہم عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گے، عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ کیونکہ کے پی کے کی صورتحال ذرا پنجاب سے ڈیفرنٹ ہے، وہاں عمران خان کا ووٹ بینک ظاہر ہے کافی اسٹرانگ ہے، ابھی بھی ہے، اس طرح ہے کہ نہیں ہے لیکن بہرحال موجود ہے، تو وہاں لوگ چھوڑتے ہوئے ذرا تھوڑا سا کترا رہے ہیں کہ جائیں گے تو کدھر جائیں گے، تو وہ ڈبل گیم کر رہے تھے۔ اس لیے وہ خبر پتہ نہیں کتنی ٹھیک خبر ہے کتنی غلط ہے۔ پرویز خٹک اور اسد کیسر کے ترجمانوں نے کہا ہے کہ جی وہ صبح گئے تھے 11 بجے کسی سے ملاقات کرنے خفیہ مقام پر، اس کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کو نامعلوم لوگوں نے اٹھا لیا ہوا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، میں نے ان کو مذاکرات کے لیے کمیٹی میں ڈالا ہے، ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ اب 7 رکنی کمیٹی عمران خان صاحب نے جو بنائی ہے کمال، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں، اپنا پرویز خٹک صاحب غیر فعال تھے، اسد کیسر صاحب غیر فعال تھے، آج دونوں کا پتہ نہیں کدھر ہیں، نواز بپی صاحب پتہ نہیں کدھر ہیں، حماد اظہر صاحب وہ اپنا روپوش ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور ہیں وہ بھی روپوش صاحب، اب وہ حلیم عادل شیخ صاحب۔ اب یہ 7 رکنی کمیٹی ہے، اب اس 7 رکنی کمیٹی میں کوئی بندہ کام کا ہے نہیں، تو بہرحال تو میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ کہ قصہ عمران خان صاحب کا ختم ہو گیا، مک گیا ہوا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے اندر جتنے الیکٹیبلس ہیں وہ الیکٹیبلس اب ان میں جو پنجاب سے ہیں زیادہ تر، ان کو جہانگیر ترین صاحب پارٹی بنا رہے ہیں، گروپ بنا رہے ہیں، وہ ابھی ان کی مشاورت چل رہی ہے اپنے یاروں دوستوں میں۔ اس میں ایک علیم خان صاحب کا بھی ایک حصہ ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے علیم خان صاحب کچھ اور کھیل کھیلیں، کوئی اور گیم کریں۔ اس میں جب فواد چودھری، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ فواد چودھری بھی اسی داؤ پر ہیں کہ یار میں کوئی 15-20 لوگوں کو اکٹھا کر کے الیکٹیبلس کو میں ایک الگ سے ہی پی ٹی آئی کا گروپ بنا دوں، مائنس عمران خان، ایک الگ سے ہم حساب کتاب لگا دیتے، تو وہ اس میں اگر وہ جگاڑ لگا ٹھیک ہے، ورنہ فواد چودھری صاحب کا آخری ٹھکانہ بھی ہو سکتا ہے جہانگیر ترین صاحب کی چھتری ہو،
مہربان آدمی ہے، بٹھا لیں گے فواد چودھری صاحب کو۔ تو کہانی جو ہے کل ملا کے وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اب اس طرح دھڑا دھڑ عمران خان کو انصاف نہیں دیں گے، وہ جو انصاف تھا نا وہ نہیں دیں گے، اور عمران خان صاحب کو دھڑا دھڑ لوگ چھوڑیں گے۔ آصف زرداری نے لاہور میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، وہ بھی ابھی آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی۔ بس صرف اور صرف لوگ انتظار کر رہے ہیں عمران خان صاحب کس دن جیل جاتے ہیں، کس دن نااہل ہوتے ہیں۔ جس دن عمران خان صاحب جیل گئے، جس دن عمران خان صاحب نااہل ہو گئے، اس دن پھر ٹلیاں کھڑکیں گی، فون کھڑکیں گے، بند نہیں ہوں گے فون کہ جی بتائیں کس سے رابطہ کرنا ہے، کس سے ملاقات کرنی ہے، زرداری صاحب کے پاس کب جانا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کو کہیں گے کہ جی دسو تسی جہاز بھیج رہے ہو کہ اسی رکشہ کرا کے آ جائیے، اس طرح کی صورتحال بنے گی۔ تو جون بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، بجٹ کے حوالے سے بھی اور عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے بھی، جو تقریباً دفن ہو چکی ہے، بس مٹی ڈالنا باقی ہے۔ تو شاید جون میں مٹی ڈال دی جائے یا زیادہ سے زیادہ جولائی تک۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔